اسی پر مزید بات کریں گے. عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. آج جو پیش رفت ہونے جا رہی ہے مذاکرات کو لے کر، اس پورے اوورآل سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کے آج جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ تکنیکی سطح کے ہیں، اور یہ ایک پہلا تکنیکی راؤنڈ ہوگا، اور اس کے اندر وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں موجود ہونا یہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اب یہ مذاکرات جو ہیں وہ میننگ فل ہوں گے، یعنی کہ اس کا کوئی نتیجہ خیز معاملات جو ہیں وہ اب میرے خیال میں برآمد ہونے جا رہے ہیں. اور دوسری جانب کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی وہاں گئے ہیں اور باقاعدہ وہ ایرانی قیادت کے ساتھ ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچیں گے، تو اس سے تو بڑی وضاحت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات کسی مضبوط نتیجے کی طرف بڑھنے کی طرف رواں دوا ہے. دوسری جانب امریکہ بھی جس انداز کے اندر اب دکھا رہا ہے کہ ذرا اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ان کی جس طریقے سے اس خطے کے اندر بدماشی ہے اس کو روکنے کے لیے امریکہ بھی سرگرم ہے، اور انہوں نے بھی سخت بیانات دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیانات کی حد تک رہیں گے یا اس کے اوپر کوئی عملی جو جامہ ہے وہ بھی پہنایا جائے گا، کیونکہ ماضی کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزوں کے ڈسے میں ہیں. اس وجہ سے اب وہ جس کو کہتے ہیں چھاچھ پھونکنا، ہم چھاچھ بھی پھونک کے پی رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ایران ہے ان کو یہ بات ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے جب پہلے MOU سائن ہوتا ہے اس کے بعد 2 دفعہ لبنان کے اوپر مذاکرات کی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ وائلیشن، وہ خلاف ورزی ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسی وجہ سے پھر مذاکرات میں تعطل آتا ہے. اب فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں جانا میرے خیال میں، کیونکہ وہاں بہت ساری آپ کو پتہ ہے اہم ممالک کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور جنیوا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سوئٹزرلینڈ جہاں مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں، بڑا ہائی ویلیو ایک یہ جگہ ہے سمجھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نتیجہ اس کے اندر ضرور نکلے گا، اللہ خیر کرے گا، اور یہاں کوئی خیر خبر دیکھنے میں ملے گی. لیکن میرا یہ بھی ایک شک ہے کہ اس کے اندر ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں امریکہ سے کوئی بڑی شخصیت بھی تشریف لے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، وزیر اعظم جا رہے ہیں، وزیر داخلہ وہاں موجود ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ایران کی جانب سے بھی اور وہاں امریکہ کی جانب سے بھی آ سکتی ہے. بہرحال یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی جانب ہی نکلیں گے، اور کچھ نہ کچھ ہم جس کو کہتے ہیں اسلام آباد اپنی طور پر پوری کوشش کر رہا ہے دنیا میں امن لانے کے لیے، سلامتی کے لیے، خیر کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھرپور یقین ہے کہ جب فیلڈ مارشل صاحب وہاں موجود ہوں گے تو جس طرح سے ایرانی قیادت ان کا احترام کرتی ہے، وزیر اعظم صاحب کا احترام کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں طے ہوں گی. لیکن دوسری جانب اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ مذاکرات کو خراب کرنے میں ایک اسرائیل نے جو کردار ادا کیا اور جان بوجھ کے ابھی تک وہ کردار ادا کر رہا ہے، وہ میرے خیال میں بالکل بھی اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جی کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ MOU جو ہے اس کے 14 نکات میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ اسرائیل لبنان سے کیسے واپسی ہوگی، دریائے لطانی کے اوپر جو اس کا قبضہ ہے ناجائز وہ کیسے ختم کروایا جائے گا. اسی طریقے سے اس پہ بھی کہیں ذکر نہیں آیا کہ فلسطین سے اور غزہ سے جو خاص طور پہ جہاں 70% علاقہ اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ کیسے اس سے واگزار کرایا جائے گا یا اس کا واپسی کا کیا ہوگا. پھر یہاں یہ بھی ذکر کہیں نہیں آیا کہ اگر اسرائیل کوئی بھی معاہدے کی وائلیشن کرے گا تو اس کے اوپر اسرائیل کو کیا سزا یا کیا اس کے اوپر جرمانہ یا کیا طریقہ کار امریکہ کی جانب سے اپنایا جائے گا. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بہت غور طلب ہیں، اور ان کے اوپر ہی بات کرنے کے لیے میرے خیال میں ٹیکنیکل سطح کے اوپر جو بات چیت ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے. انشاءاللہ امید تو یہی ہے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں آج اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور خطے کے امن کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
بالکل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دے آر گوئنگ ٹو بی مور کانسیکوینشل، کیونکہ یہاں پہ ایران جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں صرف ایم او یو پیپر پہ نہیں چاہیے، اور از کوائٹ لیجٹ فرام ایرانین سائڈ، اور وہ امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ جو آپ پرومسز ٹو دا پوائنٹ پہ کر رہے ہو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دیں. اونلی دین دے گوئنگ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. ادر دین دیٹ things will only remain on paper and there is not going to be any اس کی جو کاسٹ بینیفٹ ہے وہ تبھی اسیس کیے جا سکتے ہیں جب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. ٹرائی جو ہے وہ تو اس کے جو مذاکرات کا پیٹرن ہے اس کو ہونے ہی نہیں دے رہے، وہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو وہ ہر جگہ پہ کوشش کرے گا جرخانے کی کہ کچھ نہ کچھ یہ مسئلہ آگے بڑھتا رہے اور یہ مسئلہ ریزالو کی طرف نہ چلا جائے. تو اسرائیل کے یہ جتنے ایفرٹ ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. At the same time, America, which really wants to bring an end to this conflict, اور ان کی اپنی جو فائنینشیل ان پہ پریشر ہے، جو برڈن ہے ورلڈ وائڈ ان پہ، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو ریزالو کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہاں سے جو ایک اسٹرگل ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ اینڈ لیجٹ. وی کین سی America wants to bring an end to the conflict, to the war, but Israel never wants it to happen. تو اسرائیل اسکالر کا رول ابھی بھی ادا کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا، لیکن کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اٹ آل ڈیپینڈز آن کس طریقے کا پریشر امریکہ ان پہ ڈالتا ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ تھرو جے ڈی وینس کافی اسٹرکٹ قسم کی، اور جو ان کی باڈی لینگویج اور جو ان کے الفاظ کی ادائیگی تھی وہ کافی اگریسو تھی ٹورڈز اسرائیل. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کی طرف ان کی جانب ان کے الفاظ کی ادائیگی کس طریقے سے ہوئی ہے. ادروائز ان پاسٹ وی ہیو نیور سین دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ کمنگ کہ وہ اسرائیل کو کہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو اینڈ دس از واٹ وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈو. تو اس طریقے کے ڈیمانڈس unprecedented ہے. In this war we have seen very unprecedented, unoccasional kind of situations جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے میم، ساتھ ہی موجود رہے گا، اس پر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر سعید الزمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہیے گا آپ اس پیش رفت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو آج ہونے والے مذاکرات ہیں؟ سیکنڈلی جس طرح سے پاکستان کا کردار ابھر کر پوری دنیا کے سامنے آیا، اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ جس طریقہ سے انہوں نے فلیکسیبلٹی ایکسپریس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ قابل ستائش ہے. اور پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جس آسان طریقہ سے انہوں نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، یقیناً تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہوگا. میں یہاں پہ یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، اختلافات بہت زیادہ ہیں. اب جو مذاکراتی عمل ہے وہ آگے چل رہا ہے تو اس کے اندر اتار چڑھاؤ آئے گا. ہمیں کسی ایک بات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد لگتا ہے کہ ابھی پیس پروسیس شاید رک جائے. نیورتھلیس جب نیگوشیشن جاری رہتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈپلومیسی کا ٹول یوز کیا جاتا ہے، تو یقیناً تمام وہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ جو مسائل ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. سو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. میرے خیال سے اس سے ہمیں آگے بہت اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہوں گی. پروسیس شروع ہو چکا اور یقیناً پیس اسٹیبلش ہوگا، سب کے لیے پیس اسٹیبلش ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں کہ آپ کی کسی بھی ایک اچھے اقدام کو فار گرانٹیڈ لیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ سر ہمارے پاس آ گیا ہے، اور بالکل ہم امید اسی چیز کی ظاہر کرتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ ریزالو ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود تھے عمران علی اور جوہر سلیم. ڈاکٹر سعید الزمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر فرح ناز ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کا شکریہ.